نیگیٹو تھاٹس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، اور انسان اس کے اندر اس طرح سے پھنس جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور فل مزے میں ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج سے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اور میری مما مل کے وائس اوور کریں گے، کیونکہ مجھے اسٹڈیز وغیرہ کرنی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم لوگ اپلوڈ نہیں کر پاتے۔ اس لیے اب ہم مل کے کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہدا کی مدر ہوں، تو جی انشاءاللہ آج سے میں بھی وائس اوور کروں گی ہدا کے ساتھ مل کے۔ تو ہم ڈیلی بیسس پہ ہم ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے، کیونکہ روٹین کے کام تو چلتے ہی رہیں گے، تو ساتھ ساتھ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے نا، وہ ٹاپک ہوگا کہ نیگیٹو تھنکنگ کو کیسے سٹاپ کیا جائے۔ یہ یہاں پہ اب ہم آئے تھے اسکول سے واپس، یہ دوپہر کے ٹائم ہم نے ولاگ سٹارٹ کیا ہے۔ ہم اصل میں اسکول سے آ کے ولاگ بناتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم لنچ کی تیاری کر رہے تھے۔ تو آج ہم نے لنچ میں بنائے تھے میرے فیوریٹ آلو کے پراٹھے، اور ساتھ میں ہم نے کچھ کچن کی سیٹنگ وغیرہ بھی کی تھی، اور ساتھ میں مما کے ساتھ کام کرانے کے لیے ہیلپر بھی آ گئی تھی، تو ہم کو ولاگ بنانے میں آسانی ہو گئی تھی۔ جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو سٹاپ نیگیٹو تھنکنگ۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں نا، وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کو نیگیٹو تھنکنگ نہیں آتی یا وہ نیگیٹو نہیں سوچتی، وہ بھی ضرور سوچتی ہوں گی، مگر چونکہ وہ بزی ہوتی ہیں اور ان کو اپنی ورک پلیس میں کام کے علاوہ کچھ اور سمجھ نہیں آتی، تو اس طرح سے وہ ہاؤس وائفس کی نسبت وہ تھوڑا کم اس چیز کا شکار ہوتی ہیں۔ اب یہاں تک یہ ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ کا تو ہم آسانی سے نا اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہیں ان کو کوئی فوراً سے ہم کچھ ایسا کریں گے کہ وہ فوراً سے ہی بندہ ان کو روک لے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے نا اس کے لیے اٹ نیڈز اے پریکٹس۔ تو ایکچولی نیگیٹو تھنکنگ کو روکنا بھی یہ ایک پریکٹس ہے جس میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ فوراً سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی پریکٹس جو ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ آنے لگے، چاہے وہ کسی بھی شخص کے بارے میں ہو یا چیز کے بارے میں ہو، آپ کو جیسے ہی وہ سوچ آنے لگے آپ نے اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دینا ہے۔ اب سوچ کو سٹاپ کیسے کرنا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب نیگیٹو سوچ آتی ہے نا تو وہ آتی ہی چلی جاتی ہے، اور سوچ جو ہوتی ہے وہ چل دماغ میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے بندے کا موڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی سوچ کے درمیان، نیگیٹو سوچ کے درمیان، اگر کوئی بچہ بچی آپ کو پکارتا ہے یا آپ کے ہسبینڈ آپ کو پکارتے ہیں تو بندہ چڑ جاتا ہے اور موڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ شروع میں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ نیگیٹو سوچ جو ہے وہ مجھے آ رہی ہے تو وہ مسلسل میرے دماغ میں، مطلب میں اس سے کوئی نجات نہیں حاصل کر پا رہی ہوتی تھی اور میں بڑی ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر میں نے آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا سیکھا۔ مجھے بھی بہت وقت لگا اس بات کو کنٹرول کرنے میں، کیونکہ شروع میں تو ایسے نہیں ہوتا نا۔ تو اس کے لیے میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا پریکٹس چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب شروع میں نیگیٹو تھاٹ آتی ہے، مجھے آتی تھی تو میں اس کو روک نہیں پاتی تھی، پھر میں نے آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا شروع کیا، اور میں نے یہ فیل کیا کہ کنٹرول بٹن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اب جب بھی مجھے نیگیٹو تھاٹ آتی ہے میں اس کو سٹاپ کر دیتی ہوں، اور اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے جو میں کرتی ہوں اور میں آپ کو اس کا مشورہ دوں گی کہ آپ بھی وہ ضرور کریں، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ مجھے جو ہی کوئی نیگیٹو تھنکنگ آنے لگتی ہے نا تو میں اللہ کا ذکر شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ملتا ہے۔ اب اللہ کے ذکر میں آپ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، یا ایک تسبیح ہے جو میں کرتی ہوں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو، تو پہلا کلمہ آپ پڑھ لیں۔ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کا ذکر تو آپ کو پتہ ہے بہت وسیع ہے، اور
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹینشن دور کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے میوزک سن لیں، ڈرامہ دیکھ لیں، لیکن یہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ فار دا ٹائم بینگ تو آپ ڈرامہ دیکھ لیں گے یا میوزک سن لیں گے، لیکن اس کو ختم تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اور آپ انشاءاللہ تعالی اس چیز سے ضرور نجات حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اب میری اتنی اچھی پریکٹس ہو گئی ہے کہ اب میں نا نیگیٹیو، مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے نیگیٹیو تو وقتی طور پہ بندے کو ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے نا تو پھر وہ جو نیگیٹیو تھاٹ ہے نا وہ آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود کو بزی رکھنے کی کوشش کریں۔ اب اس بات سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس گھر کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ خود کو ہی بھول جائیں، اور مصروف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شوق پورے کریں، اور جب آپ بزی رہنا شروع ہو جائیں گی تو نیگیٹیو تھاٹس بھی آٹومیٹکلی کم آئیں گی۔ اب شوق سے مراد، اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ خاص بنائیں، کسی کو نیٹنگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو سٹیچنگ کا ہوتا ہے، ریڈنگ کا ہوتا ہے، بک ریڈنگ کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ تو دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں سے رابطہ بالکل کم کر دیں جو آپ کو ٹیز کرتے ہیں، یعنی جو آپ کو ٹریگر کرتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ گھر میں نا میں اپنے گھر کو، میرا دل ہوتا ہے کہ میں آرگنائز کر کے رکھوں، تو جو چیز میں نے لی ہے وہ چیز میں پراپر اسی جگہ پہ رکھوں۔ تو اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب اپنی چیزیں اس جگہ پہ نہیں رکھتے، یا کوئی ڈرار وغیرہ کھولتے ہیں، اس میں سے اپنے مطلب کی چیز نکال لی، اس ڈرار کو بند نہ کیا، یا کبھی بچے پڑھنے بیٹھتے ہیں اپنی بکس پھیلا دیتے ہیں اور وہیں پہ رکھ دیتے ہیں اور بکس نہیں اٹھاتے۔ تو شروع میں نا میں بہت زیادہ ان باتوں سے ٹیز ہوتی تھی، تو میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ اپنی بکس تم پراپر طریقے سے رکھا کرو، جو چیز یہاں سے اٹھاتے ہو وہاں پہ رکھا کرو، لیکن یہ ہے کہ بچے آپ کو پتہ ہے آج کل کے کہاں سنتے ہیں۔ تو کئی دفعہ تو بچے رکھ لیتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم جس بچے کی جو ہیبٹ ہوتی ہے نا اس میں سے وہ مشکل سے ہی نکلتا ہے۔ تو پھر میں نے آہستہ آہستہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ میں خود اس بات سے ڈسٹرب ہو جاتی ہوں، تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے نا بچوں کو یہ کہنا بند کر دیا، کیونکہ اگر بار بار بھی ہم بچوں کو کہیں گے نا تو وہ آپ سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بچوں کو سمجھاتی نہیں ہوں، وہ سمجھانے والی بات بھی مطلب جاری رکھیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ وہ کام خود کر دیں تاکہ دوسرے کو احساس ہو کہ یہ کام مما نے مجھے بولا تھا تو مجھے کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے۔ تو اگر باہر والے لوگ آپ کو ٹریگر کر رہے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اور اگر گھر میں ہیں کوئی بچے وغیرہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ ان کو اگنور کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو سمجھاتے بھی رہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بچے بھی بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب زیادہ بچوں کو بھی نہ ڈانٹے، اس طرح بچے والدین سے دور چلے جاتے ہیں، اور آج کل تو ماحول بھی ایسا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کم ہی سنتے ہیں، اور آپ گھر والے کام کو اگنور کریں اور چپ کر کے وہ کام خود کر لیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے جو چیز نوٹ کرنی ہے نا وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے۔ تو آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ بہت پیاری ہونی چاہیے، اور کسی بھی چیز کو آپ اپنے اوپر نہ حاوی مت کریں۔ یہ جو نیگیٹیو تھنکنگ ہے نا یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، تباہ کر دیتی ہے، اور انسان اس کے اندر اتنا پھنس کے رہ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ نے کوئی کام کرنے کے لیے بہت ساری ایفرٹس لگا دی ہیں اور آپ سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اللہ سے بات کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کو اپنے دل کا حال سنائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو یہ ہے کہ دن بھر کام کرنے کے بعد نا تھوڑی سی آپ ریسٹ کر لیا کریں،
رات کو بھی آپ ٹائم پہ سوئیں تاکہ صبح آپ اچھے طریقے سے اپنی نیند پوری کر کے اٹھیں اور عبادت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں اور اپنے ہر مسئلے کا حل نا اللہ تعالیٰ سے تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہو جائیں، اس کو اپنے دل کا حال سنائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔